اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب نور الابصار میں سید مومن شبلی شافعی نے ابو القاسم ابن محمد سے کچھ اس طرح روایت کی ہے۔ راوی ابو القاسم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مسجد الحرام کے اندر مقام ابراہیم میں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ سب دائرے کی صورت میں جمع ہیں۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا ایک راہب اسلام قبول کر کے مکہ آیا ہوا ہے اور بڑی عجیب و غریب بات بتا رہا ہے۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک بزرگوار اونی لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں اور بڑی سی اونی ٹوپی پہنے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا صومعہ، وہ جگہ جہاں عبادت کی جاتی ہے، دریا کے کنارے واقع تھا۔ ایک دن میں نے دریا کی جانب نگاہ کی تو مجھے انتہائی حیرت انگیز منظر نظر آیا۔ میں نے گدھ کی مانند ایک بڑے سے پرندے کو دیکھا کہ وہ اوپر سے نیچے کی جانب آ کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس پرندے نے ایک آدمی کے چوتھائی حصے کو منہ سے اگل دیا۔ پھر وہ پرندہ اڑ گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد آ کر اس نے اس آدمی کا مزید ایک چوتھائی حصہ اگل دیا۔ اسی طرح پرندے نے 4 مرتبہ میں آدمی کے مکمل اعضاء کو اگل دیا تو تمام حصے آپس میں جڑ گئے اور وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہی پرندہ دوبارہ آیا اور اس شخص کے ایک چوتھائی حصے کو نگل کر پھر اڑ گیا۔ پھر اسی طرح اس پرندے نے 4 مرتبہ میں ایک چوتھائی کر کے مکمل طور پر اس آدمی کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت مزید بڑھی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر یہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے آپ پر بھی افسوس ہوا کہ آخر میں نے اس شخص سے کیوں نہیں پوچھا کہ تم کون ہو؟ دوسرے دن میں نے پھر وہی منظر دیکھا۔ پرندہ آیا، اس نے پتھر پر بیٹھ کر ایک چوتھائی آدمی کو اگلا، واپس گیا اور پھر اسی طرح 4 مرحلوں میں اس نے مکمل آدمی اگل دیا۔ اعضاء کے مکمل ہوتے ہی جب وہ آدمی کھڑا ہوا تو میں اپنے صومعے سے دوڑ کر اس کے قریب گیا اور خدا کی قسم دے کر پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا، تجھے اپنے خالق کی قسم بتا تو صحیح کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں ابن ملجم ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارا اس پرندے کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا، میں علی ابن ابی طالب کا قاتل ہوں۔ خداوند عالم نے مجھ پر اس پرندے کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ پرندہ روزانہ مجھے اسی طرح سزا دیتا رہتا ہے۔ راہب لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ یہ سن کر میں اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا۔ میں نے معلوم کیا کہ علی ابن ابی طالب کون ہیں، جس پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد بھائی اور ان کے جانشین تھے۔ یہ سن کر میں نے اسلام قبول کر لیا اور اب میں حج بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ قصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے گا اور اس قصے کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کے قصے جو ہم اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک اور قصے کے ساتھ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔